بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرام، معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو، پیٹ میں مرور اٹھتے ہوں، پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کرتا ہے۔ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے ہیضے میں افاقہ ہوتا ہے۔ جائفل کا جوشاندہ پینے سے ہیضے میں لگنے والی پیاس ختم ہوتی ہے۔ کھانوں میں زیادہ نمک کا استعمال ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے۔ ہفتے میں 1 بار اپنے بالوں کو دودھ سے ضرور دھو لیں، کالے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا کر گراتا ہے۔ اگر کان میں چونٹی یا کیڑا وغیرہ چلا جائے تو فوری طور پر سرسوں کے تیل سے کان کو بھر لیں، تھوڑی دیر میں کیڑا وغیرہ اوپر آ جائے گا۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں۔ آزمائے گئے ہو تو نوازے بھی جاؤ گے، اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ ٹماٹر کے ساتھ کبھی دودھ استعمال مت کریں اور کھیرے کے ساتھ پانی مت پئیں۔ جھوٹ بولنے سے چہرے کا نور کم ہوتا ہے۔ جس کے گھر پہلی بیٹی پیدا ہو، اس گھر کے افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ آڑو کو معمولی مت سمجھے، یہ پیاس کی شدت، پسینہ زیادہ آنا، خون کی کمی اور بے شمار امراض سے نہایت مفید ہے۔ جس لڑکے یا لڑکی کو نظر لگی ہو، اسے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھے اور 11 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے۔ جو شخص ہر بات پر ہنستا رہتا ہو، اس کے اندر بہت بڑا غم ہوتا ہے جس کو وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ دوپہر کے کھانے میں مچھلی کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروائیں، آپ کے گھر میں مچھر داخل نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے اور مذاق زیادہ کرتا ہے، لوگ اسے ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ جس کی حیا کم ہو جاتی ہے، اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ روزانہ 3 بادام کھانے سے شوگر اور دل کے امراض کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جس کو غصہ زیادہ آتا ہو تو سمجھ جائیں اس کو اندر سے کوئی بڑی بیماری کھا رہی ہے۔ صبح وقت پر ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے معدے کو 4 سے 6 گھنٹے آرام مل جاتا ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، آپ کے بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ سری پائے دماغ کی طاقت کا خزانہ ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نہاتے وقت پیشاب کا آنا معدے کی کمزوری کی علامت ہے۔ گنجے سر پر دال والا پانی سونے سے قبل لگانے سے ہفتے میں بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ خسارہ پانے والا وہ ہے جو حق بات کہنے پر قدرت رکھے اور پھر بھی اپنی زبان پر نہ لا سکے۔ اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں کثرت سے درد ہے تو کثرت سے یا اللہ یا قادر کا ورد کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو وہ گڑ والا شربت بنا کر پیا کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ماہواری میں درد کا مسئلہ ہو تو پودینے کا عرق صبح شام 1 چمچ پیا کرو۔ کھجور اور کیلے کو مکھن میں پیس کر کھانے سے بلغم والی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ چائے جلد اور معدے کو خراب کر دیتی ہے اور بھوک کو کم کر دیتی ہے۔ بدہضمی کی شکایت رہتی ہے تو 1 ٹافی کے برابر گڑ کھا لیا کریں۔ زیادہ بولنے والا انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔
موٹی گردن والا عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ سستی رہتی ہو تو فون کم استعمال کیا کریں۔ دیا جلا کر دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ نہانے سے قبل پانی میں نمک شامل کر لینے سے خارش نہیں ہوگی۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لینے سے ہڈیوں میں طاقت کبھی کم نہیں ہوگی۔ چہل قدمی کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ خود اعتمادی آپ کی کامیابی میں 90% کام کرتی ہے۔ 25 سال کی عمر سے قبل شادی کرنے سے بچے ذہین اور تندرست پیدا ہوتے ہیں۔ پیاز کے عرق میں روئی ڈبو کر کچھ دن ناک پر رکھ کر زور سے سانس لیں تو زکام ختم ہو جائے گا۔ پیاس کی حالت میں پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں، ایک دم سے ہرگز نہ پئیں۔ اگر آپ کو 5 منٹ سے زیادہ وقت باتھ روم میں لگتا ہے تو آپ کا معدہ خراب ہے۔ کیلے اور دودھ کا شیک کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ حسد کرنے والے بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں۔ گاجر کی سبزی کھانے سے وہم کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے کی سرسوں کے تیل سے مالش کر لیں۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنا معدے کے خراب ہونے کی علامت ہے۔ جن کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو وہ بائیں کروٹ سوئیں، سر کے نیچے نرم 2 تکیہ رکھیں۔ اگر آپ کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو خالی پیٹ دودھ میں 3 کھجوریں ابال کر کھاؤ۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرو، اس سے خون کی روانی بہتر ہوگی، ڈپریشن اور پریشانی دور ہوگی۔ جو روزانہ اچھے طریقے سے آرام کرتا ہے اس کا چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ نمکین پانی سے نہائیں، جھریاں دور ہو جائیں گی۔ انسان کے زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہے۔ بیٹیوں کو گالی دینے والا انسان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ لیموں والا پانی پینا شروع کر دیں، جسم کا پانی کم نہیں ہوگا۔ لیموں کے چھلکے روزانہ چبانے سے دانتوں کا کیڑا مر جاتا ہے۔ جس گھر میں چوہے زیادہ ہوتے ہیں وہاں کے لوگ کالے یرقان کے شکار ہو سکتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھا لینے سے کھانسی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ جو کھانا کھا کر ہاتھ دسترخوان سے صاف کرتے ہیں ان کا رزق تنگ ہوتا ہے۔ نہار منہ 1 لہسن پانی کے ساتھ کھا لینے سے معدے کی گیس اور تیزابیت کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کالی مرچ کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جسم میں طاقت ڈالنے کے لیے دالوں کا پانی استعمال کیا کریں۔ رات کو سوتے وقت 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، ہر بلا سے محفوظ رہیں گے۔ گنے کے رس میں ادرک ڈال کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوگا۔ اگر پیٹ کا درد شدید ہو تو کالی الائچی اور دار چینی، پودینہ اور سفوف کا قہوہ بنا کر پی جائیں۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑانے کے لیے سونف والا پانی پی لیا کرو۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی کھانے سے پرہیز کریں اور دال کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ ٹماٹروں کے اوپر ابلتا ہوا گرم پانی ڈالنے سے چھلکا فوری اتر جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سفر کرنا دماغی سکون کے لیے بہت مفید ہے اور ڈپریشن کو بھی کم کرتا ہے؟ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ گلے کے درد کے لیے نیم گرم دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ املی کھانے سے منہ میں چھالے نہیں آتے۔ روزانہ 1 سیب کھانے سے زندگی بھر کمر کے مہرے کبھی نہیں ہلیں گے۔ سونے سے قبل کھجور کھا لینے سے پیشاب میں رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔
پاؤں پر تیل لگاؤ، بیماریاں کم جنم لیتی ہیں۔ پلاسٹک کے کپ میں کبھی چائے مت پئیں۔ اگر کسی کپڑے پر گھی کا داغ لگ جائے تو وہاں لیموں نمک لگا کر ملیں لیموں نمک لگا کر ملیں اور اچھے صابن سے دھو لیں۔ کام کے دوران ادرک چبانے سے بدن کی تھکاوٹ غائب ہوتی ہے۔ لونگ چبانے سے بدن کی سوجن کم ہوتی ہے۔ خوش رہیں، کیونکہ خوش رہنے سے بالوں کی تندرستی میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ دماغی پریشانی کے وقت 10 سے 12 منٹ بالوں میں کنگھی کریں، یہ بالوں اور دماغ کے لیے فائدہ مند ہے۔ کیلا گردوں کی کمزوری دور کرتا ہے اور یہ معدے میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ اس کا ملک شیک معدے آنتوں کے زخم میں مفید ہے۔ چہرے کی چربی نرم کرنے کے لیے منہ پر مالٹے کا رس لگاؤ۔ پانی پی کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چکر آنے کی اکثر وجہ معدے کی خشکی ہوتی ہے۔ کان کے سخت سے سخت درد کو دور کرنے کے لیے لہسن کے رس کے چند قطرے کان میں ٹپکانے سے فوری آرام مل جاتا ہے۔ لکڑی کے استعمال کیے ہوئے فرنیچر کو استعمال نہ کیا ہو تو اس پر زیتون کا تیل لگایا جائے تو وہ پھٹنے سے محفوظ رہتا ہے۔ قبض رہنے کی صورت میں پکا ہوا پپیتا کھائیں۔ روزانہ 6 گلاس پانی پئیں۔ پکے ہوئے خربوزے کھائیں۔ 5 انجیر دودھ میں ابال کر پی جائیں۔ 2 سیب چھلکے سمیت نہار منہ کھائیں۔ دودھ گرم کر کے تھوڑا سا گھی ملا کر پئیں۔ سونے سے پہلے 2 چمچ روغنی زیتون استعمال کریں۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگا کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہوتی ہیں، اور ان بلاؤں سے بھی جو نازل نہیں ہوئیں۔ اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھاؤ، شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ کیلا کینسر سے بچاؤ میں کافی مفید ہوتا ہے۔ موٹاپا اور لٹکا ہوا پیٹ کم کرنے کے لیے سفید زیرہ 1 چٹکی 6 چمچ دہی میں استعمال کریں، چند دنوں میں کمال دیکھیں۔ میتھی دانے کو اور ادرک کے ساتھ کھاؤ، جوڑوں کے درد میں آرام آئے گا۔ جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں کی مالش کر لیا کریں۔ کھانے کے فوری بعد پخانہ آ جائے تو یہ معدے کی کمزوری کی علامت ہے۔ تیز ٹھنڈا پانی ہاضمے میں رکاوٹ بنتا ہے، جس کی وجہ سے بدن کو ہاضمے میں زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ فٹ رہنے کے لیے اگر آپ 30 سال سے کم ہیں تو دوڑ لگایا کریں، اگر آپ 40 سال سے کم ہیں تو جاگنگ کریں، اور اگر آپ 40 سال سے اوپر ہیں تو واک کیا کریں۔ لڑائی جھگڑے ختم کرنے ہوں تو روزانہ سورہ رحمان پڑھ لیا کریں۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ آہستہ مساج کریں، دانے دور ہو جائیں گے۔ جب نیکی کی جائے تو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے، اور جب برائی کی جائے تو الٹے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے۔
کیا آپ کو ایسا علم معلوم ہے کہ جس کے کرنے سے دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں؟ تو وہ عمل یہ ہے: درود شریف کا پڑھنا۔ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے اور الٹے ہاتھ کا فرشتہ 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے۔ ایک گلاس گرم دودھ میں ایک چٹکی جائفل ملا کر سونے سے پہلے پئیں، یہ ٹوٹکا پرسکون نیند لانے میں مدد کرتا ہے۔ گرم پانی میں لیموں کا رس اور شہد ملا کر پینے سے نزلہ زکام میں آرام ملتا ہے۔ یہ مدافعتی نظام کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ جلد پر جلنے کے نشانات کے لیے ایلو ویرا جیل کو جلنے کے نشان پر لگائیں۔ ایلو ویرا کی خصوصیات جلد کو جلدی ٹھیک کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ کھیرے کے ٹکڑے کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، یہ آنکھوں کی تھکاوٹ کو کم کرتا ہے اور آنکھوں کے نیچے سوجن کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔